پیر کی اذان کی ہے۔ حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بیدار ہیں؟ وہ عظیم در جو علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو ریاضت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو شفاعت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے، جو ہدایت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں گجرانوالہ والو، یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم در، یہ وہ عظیم در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں۔ میں نے خالق کے کلام سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ کوئی اس پہ تھوڑی سی نیکی کر کے تو دیکھے، پھر وہ ایسی نیکی کرے گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، ابو طالب نے اس کے حبیب کا نکاح پڑھ دیا، اس کا بھی وعدہ تھا تم نیکی کرو، میں بڑھ کے نیکیاں کرتا ہوں۔ ابو طالب نے اس کے حبیب کا پڑھا، پھر اس نے اس کے بیٹے کا پڑھ دیا۔ علی مولا، تم کر کے تو دیکھو۔ ابو طالب نے اس کے حبیب کو اپنے گھر میں پالا، پھر اس نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پلایا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب حدیث قدسی میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا، اے بندہ اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ یعنی خدا کا یہ کہنا، بندہ اگر میری چاہت کے مطابق کرے گا پھر میں بندے کی چاہت کے مطابق کروں گا۔ آج کی مجلس میں میں نے ایک اللہ کی چاہت پڑھنی ہے، ایک اس کے بندے کی چاہت پڑھنی ہے۔ غدیر کا میدان، حج سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا حبیب ایک میری چاہت ہے۔ کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، میری چاہت ہے کہ تو پہنچا دے، اور صرف چاہت نہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے اس چاہت پہ عمل نہ کیا، گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کی چاہت تھی کہ نبی کچھ کرے، ابھی چاہت بتائی نہیں، یا وہ جانے یا یہ جانے۔ نبی نے فرمایا سلیمان جیواری سے ایمان، اس کی چاہت پوری کرنی ہے، کیا کریں؟ جلدی کرو ممبر لے کر آؤ۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ یہاں چٹیل میدان، کوئی لکڑی نہیں، کوئی کارپینٹر نہیں، کوئی بڑھئی نہیں، کوئی درخت نہیں، ممبر کہاں سے لائیں؟ فرمایا پھر تم ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ ممبر بنانا کیسے ہے؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان نہیں ممبر بنانے کا۔ نبی نے فرمایا سلیمان میں طریقہ بتاتا ہوں، فلانے 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 کے اونٹ سے پالان اتارو، رکھ دے جاؤ، ممبر بن جائے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خطیب ہیں، خطیب کا کام ہے بعد میں پنڈال میں آئے، انتظامیہ پہلے ممبر جیسی مرضی بنائے، آپ سلیمان کے ذمہ لگا دیں، سلیمان اپنی مرضی کا ممبر بنا دے، مگر آپ نے حکم دیا نہیں جیسے جیسے میں کہتا چلوں ویسے ویسے ممبر کا پالانوں کا ممبر بناتے جاؤ۔ بعید نہیں آواز محمد آئے، محسن کاظمی میں امت کو بتا رہا ہوں، جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں بنتا تو ممبر والا کیسے بنے گا؟ بھائی ممبر بھی میری مرضی کا۔ اگر دل ہو تو اس مجمع کو میدان غدیر میں لے کے جانا چاہتا ہوں، چلو گے؟ لیکن یاد رکھنا جتنی یہاں گرمی ہے وہاں اس سے زیادہ گرمی ہے، چلو گے؟ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ موسم ہار جاتا ہے، علی جیت جاتا ہے، چلو گے بھائی؟ جو لمبا سفر نہیں کر سکتا وہ بے شک بیٹھا رہے۔ ہمیں بد ہاضمے والے بندے بھی نہیں چاہیے، ہمیں وہ بندہ چاہیے جس کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ آؤ میدان غدیر، غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان،
जिब्राइल दरमियान, पालान पे पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान, यानी फरजंदे हजरत इमरान। जो खुश हुआ वो सलेमान, जो जल गया वो शैतान। अली मौला मिलके हैदरी। पालानों का मिंबर सज गया। नबी ने तवील खुतबा दिया, फरमाया अय्युहन्नास, क्या मैं तुम्हारी जानो मालों पे हाकिम हूं या नहीं? सबने कहा बला या रसूल अल्लाह, नशहदु अन्नका कद नसहता व जहदता व जज़ाकल्लाहु खैरा। हम गवाही देते हैं आपने तबलीग की, जिहाद किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तवील खुतबा देते देते नबियों के सुल्तान ने फरमाया मैं तुम्हारा मौला हूं। सबने कहा मौला है। नबी ने दाएं बाएं देख के फरमाया आईना आईना अली जुब्नो अबी तालिब, बताओ मेरा अली कहाँ है? अली को मिंबर पे लाए। आपने उलमा ज़ाकिरीन से आज तक ये सुना कि नबी ने यूं अली को साथ खड़ा करके यूं बाजू बुलंद किया, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा। जितनी अरबी किताबें हैं जाकर ले आओ मैं सामी। नबी ने अली को साथ खड़ा नहीं किया, आगे खड़ा किया। अली का एक बाजू नहीं पकड़ा, दोनों बाजू पकड़ के यूं अली को बुलंद किया। दुनिया वालों, नबी ने बाजू बुलंद नहीं किया, अली बुलंद किया। यूं अली बुलंद किया। अब लोगों को नजर अली आ रहा था, आवाज नबी की आ रही थी। नबी ने फरमाया बताओ क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? सबने कहा हाँ। तो सुनो, अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है। वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूं। फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली। अली मौला, अली मौला। अच्छा, ये जो मौला का जुमला है नबी मौला का, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, इसका क्या तर्जुमा किया जाता है? जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। तर्जुमा गलत है। आप चुप हो गए, आपका चुप होना बनता भी था। मैं फिर कह रहा हूं, और 1 2 3 4 5 को गवाह बना के कह रहा हूं, ये तर्जुमा गलत है। क्यों? क्योंकि एक एक बंदे की तवज्जो चाहिए। कुन्तु हाल के लिए नहीं आता, माजी के लिए आता है। मेरे नबी से किसी ने पूछा था आप कब से नबी हैं? फरमाया कुन्तु नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था या हूं? था, जब आदम मिट्टी और पानी में खमीर हो रहा था। क्योंकि लफ्ज़ कुन्तु आया है और कुन्तु का तर्जुमा है नहीं, था। हदीस कुदसी में खालिक ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। कुन्तु था, तो पता चला जहां कुन्तु आए वहां मतलब है नहीं, था। अल्लाह ने कहा कुन्तु, मैं था। नबी ने कहा कुन्तु, मैं था। और जब अली के लिए कहा मन कुन्तु, नबी ने बता दिया और मेरे परवानों दीवानों मस्तानों, सिर्फ तुम्हारा अली मौला नहीं, नबियों का भी अली मौला है। अली आदम का भी मौला, अली नूह का भी मौला। जिसका मैं मौला था उसका ये अली मौला है। तवज्जो है या नहीं? अब एक चाहत इस बंदे की, अब इसने सुन रखा था, उसने कहा था अगर तू वो करे जो मेरी चाहत है फिर मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत है। अब नबी ने अली को पकड़ के फरमाया मेरा अल्लाह, तेरी चाहत पे तो मैंने अमल किया, अब तू भी मेरी चाहत को पूरा कर। अल्लाह ने फरमाया हबीब बता क्या चाहता है? ए अल्लाह गवाह रहना, अली तेरा भी प्यारा है, अली मेरा भी प्यारा है। अली को हाथों पे उठा के नबी ने फरमाया फिर मेरी बात भी पूरी कर। क्या? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हूँ, मेरा अल्लाह उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, उसको छोड़ दे जो अली को छोड़ दे।
آگے کمال فکرہ، اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ ویسے دو جملے میں کہتا چلوں، بندہ کم از کم پیر بھی اس سے مانے جس سے منوانے کے لیے بل منوانے نہ پڑے۔ بھائی خدا کا شکر ہے جو میرا پیر ہے وہ سینٹ کے یا اسمبلیوں کے بلوں سے ثابت نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بل اگر اجازت دے تو جملے حالات حاضرہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی بل کی شک کیا ہے کہ توہین صحابہ کرنے والے پہ، توہین اہل بیت کرنے والے کو اور توہین امہات المومنین کرنے والے کو عمر قید سزا، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ، مگر دو جملوں کی وضاحت کرو، صحابی کون ہے اور دوسری بات توہین کیا ہے؟ ہاں بھئی صحابی کی تعریف جو سنی علماء نے کتابوں میں کی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو نبی کے دور میں ہو اور اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہو، اور آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ خاتمہ اس کا بالخیر جس پہ اللہ راضی، اللہ اس پہ راضی جس پہ رسول راضی، رسول اس پہ راضی جس پہ بدول راضی۔ تو پھر مان لو جو صحابی کی توہین کرے وہ لعنتی ہے، اور جو کسی برے کو صحابی کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، تم یہ واضح کرو کہ توہین کیا ہے۔ تم نے مقدس ٹائٹل دیا بل کو کہ صحابہ کی توہین کرنے والا، حالانکہ یہ بل پہلے اسمبلی میں موجود تھا، سزا بڑھائی گئی۔ تم صحابہ کا نام لے کے کسی اور کو اندر لانا چاہتے ہو، کیونکہ ہم تمہاری چالاکیوں کو جانتے ہیں، تم سے ہمارا واسطہ جنگ صفین سے ہے۔ تم نے قرآن پیش کر کے علی سے توجہ ہٹائی تھی، اور اس مجمع میں کیمرے کی موجودگی میں سید زادہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے جو علی سے دور کر دے، ہم اس قرآن کے قائل ہیں، اس قرآن کے قائل ہیں جو علی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حق وہاں ہے جہاں قرآن ہے، فرمایا حق وہاں ہے جہاں علی ہے۔ علی قرآن کے پیچھے نہیں، قرآن علی کے پیچھے ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور دوسری بات توہین کیا ہے اس کی وضاحت کرو۔ آج کی گفتگو میری ذرا مروجہ گفتگو سے ہٹ کے، توہین اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے تو سن لو، یہ تمہارا بل، یہ ہمارے قدم یوں قدموں تلے مسلیں گے۔ حقیقت چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ ہاں جہاں تک رہی بات گالیوں کی، ٹھیک ہے ہمارا مذہب گالیوں کو مقدس سمجھتا ہی نہیں۔ گالی وہ دے جس کے پاس دلیل نہ ہو، گالیاں دینا کسی اور کے بڑے کی سنت ہے۔ ہم تو علی کے شیعہ ہیں، اور میرے مولا سجاد نے، میں گلشن والا کی سرزمین پہ اپنے مولا کا وہ خطبہ پڑھ چکا ہوں، میرے مولا نے یزید کے دربار میں علی علی کروا کے بتا دیا گالیاں دینے والے مر گئے اسی ممبر میں، اسی ممبر کے سامنے علی کل بھی علی تھا، علی اب بھی علی ہے۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، علی زندہ رہے گا۔ توہین کا مطلب اگر حقیقت چھپانا ہے تو پھر تمہاری صحیح بھی غلط ہو جائیں گی، کیونکہ میری آدھی تشیع تمہاری صحیح کتابوں میں ہے۔ پھر نکالو مولانا مودودی کو بھی قبر سے، نکالو امام بخاری اور امام مسلم کو، نکالو امام شافعی کو۔ اگر دل ہو تو میں امام شافعی کا عقیدہ پڑھوں سنی بھائیوں کے سامنے۔
یہ 4 مصرے امام شافعی کے مولا امیر کی زری پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. جو نجف اشرف جا چکے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، مولا کربلا کی، نجف کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. اگر آپ نجف میں جائیں، مولا کی زری کے باہر جو دروازہ آتا ہے، دروازے کے رائٹ سائڈ پہ امام شافعی کے یہ 4 جملے لکھے ہوئے ہیں. سنی بھائیوں سے کہوں گا تمہیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. پہلے اپنے بڑوں کا عقیدہ پڑھو کہ ان کے نزدیک علی کون ہے. امام شافعی نے کہا علی جن حبہ جنہ قسیم النار والجنہ الوسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ. امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ محبت علی کا معیار کیا ہے. بروز محشر اگر مجھے جہنم کی جانب لے جایا جائے، اس وقت میری نمازیں میرا سہارا نہیں ہے، میرے روزے میرا سہارا نہیں. شافعی نے کہا جہنم اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو وہ محبت علی ہے. محبت علی ہے جو مجھے جہنم سے بچائے. پھر نکالو امام شافعی کو بھی قبر سے. یاد رکھے زمانہ انشاءاللہ یکم ربیع الاول اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا. منافقت قدموں تلے رونی جائے گی. ہم ثابت کریں گے کہ اس ملک کے بانی بھی ہم تھے، اس کے وارث بھی ہم تھے. پاکستان کیا مطلب؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. جو پاکستان ہے وہاں یزید جیسے خبیث کو رہبر نہیں بنایا جا سکتا. ایک روایت میں پڑھوں گا، بھائی کے حوالے منبر کروں گا. بھائیوں کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ، 6 کتابیں مشہور. ان میں سے ایک کتاب سنن نسائی، لکھنے والے ہیں امام نسائی. وہاں سے روایت پڑھنے لگا. بھئی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں علی نہیں وہ کافر. امام نسائی. اسی امام نسائی نے ایک اور کتاب لکھی خصائص امیر المومنین، اور اس کتاب میں 200 کے قریب مولا امیر کی شان میں حدیثیں لکھی. اس کتاب لکھنے کی پاداش میں امام نسائی کی اہل شام نے پسلیاں توڑ دی، جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت ہوئی. پڑھوں روایت خصائص امیر المومنین. نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بریدہ، حضرت بریدہ. یہ کہتا ہے کہ جب میں ایک دن بڑا پریشان ہوا، میں نبی کی خدمت میں گیا، سر جھکا ہوا شرمندگی کی وجہ سے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، شرمندہ ہوں، مشکل میں ہوں، آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں. نبی نے فرمایا پوچھو. نظریں جھکا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں میرے دل میں علی کے بارے میں بغض پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں میری نظریں نیچے تھی. نبی نے کوئی جواب نہ دیا. نبی کی خاموشی نے میری پریشانی میں اضافہ کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی خاموشی مجھے مشکل میں ڈال رہی ہے، آپ مسئلے کا حل بتائیے. میں جب بھی علی کے فضائل سنتا ہوں علی کے بارے میں بغض و حسد، نفرت پیدا ہوتی ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی خاموش. اب جب میں نے سر اٹھایا، سردی کا موسم تھا، نبی کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. صلوات پڑھیں سارے مل کے. توجہ ہے؟ نبی کے چہرے پہ پسینہ. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب بھی علی کے فضائل سنتا ہوں تو میرے دل میں بغض علی آتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی خاموش، بدن سے پسینہ. کہتا میں سمجھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جیسے علی پہنچایا ہے میں آپ کا مزاج سمجھ گیا ہوں. آپ یوں کریں، اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ دوبارہ کلمہ پڑھوں. سنی کتاب میں ہے نبی نے فوراً ہاتھ آگے کیا، پڑھو کلمہ. اس نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ نبی کے نزدیک جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ کل بھی کافر تھا، وہ اب بھی کافر، وہ کافر ہے. اگر ہم کسی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے
تو یہ اس کی توہین تھوڑی ہے. تم بھی تو علی کو پہلا نہیں مانتے. ہم نے تو کبھی تم پہ توہین اہل بیت کی FIR نہیں کٹوائی. یہ پچھلے سال ٹی وی پہ بڑے شور شرابہ ہوا. ہمارے ایک عالم نے کہا کہ سوائے آخری نبی کے نبی علی سارے نبیوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے بڑا شور شرابہ, یہ توہین انبیاء ہو گئی, توہین انبیاء ہو گئی, علی کو نبیوں سے افضل مان لیا. یاد رکھو ہمارا عقیدہ ڈھنکے کی چوٹ پہ, پیغمبر کے بعد ہم علی کو سارے نبیوں سے افضل مانتے تھے, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے. اس سے کوئی توہین انبیاء نہیں ہوتی. اگر علی کو نبیوں سے افضل مان کے توہین انبیاء ہے, پھر کسی اور کو علی سے افضل مان کے توہین اہل بیت ہے. پھر ترازو پورا رکھو. یہ توہین اہل بیت جو تم نے بل میں رکھا یہ برائے نام, ورنہ آئے دن اہل بیت کی توہین نہیں ہو رہی کیا؟ ابھی پچھلے دنوں سکردو میں ایک بدبخت مولوی نے میرے امام زمانہ کی شان میں توہین کی, وہاں سارے خاموش. اگر ہم کہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, تو تم کہتے ہو توہین صحابہ. تم اہل بیت کے دشمنوں کی فہرست میں صحابہ کو کیوں لاتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن. ہاں ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت سردار ہیں, صحابہ نوکر ہیں. اہل بیت آقا ہیں, صحابہ ان کے غلام ہیں. بلکہ یہ میرا جملہ نہیں, تیری کتابوں میں ہے کہ کسی بڑے صحابی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا علی کے بیٹے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم غلام ہیں. جب تیرے بڑے کہتے ہم غلام ہیں, تو ان کو سردار کیوں بنا رہا ہے؟ کمال ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر کا جملہ کتابوں میں موجود ہے کہ جنت میں اس وقت تک کوئی بندہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہ ہوگا. حضرت عمر کا جملہ, انہوں نے کہا لا یتم شرفا الا بولایت علی. شرافت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ولایت علی نہ ہو. تو کمال ہو گیا, جب آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم نوکر ہیں, تو آپ نے کھینچ کھینچ کے سرداروں میں لے کے آ رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ آنا نہیں چاہتے. پھر تو توہین صحابہ تم خود کر رہے ہو. صحابہ کی بات جو نہ مانے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ یاد رکھو آپ کے جو مقدسات ہیں ہم احترام کرتے ہیں, ہم توہین نہیں کرتے. آپ کا اپنا عقیدہ, ہمارا اپنا عقیدہ. دیکھیں ایک ہوتے ہیں مقدسات, ایک ہوتے ہیں محترمات. ٹھیک ہے, احترام اپنی جگہ, عقیدہ اپنی جگہ. بات سمجھیے گا. ہمارے جو مقدسات ہیں وہ آپ کے ہاں محترمات نہیں, وہ مقدسات نہیں, سوری, جو ہمارے مقدسات ہیں. جو آپ کے ہاں مقدسات ہیں وہ ہمارے مقدسات نہیں. البتہ آپ کے مقدسات کو ہم نے محترمات میں رکھ لیا, لیکن مصیبت یہ ہے جو تمہارے ہاں محترم بھی نہیں تم اسے مقدس بنا رہے ہو. مصیبت ساری یہاں ہے. ہاں, جو صحابہ کرام کی پیاری اور خوبصورت لسٹ میں کسی شرابی, کبابی, زانی کو لانے کی کوشش کرے وہی توہین صحابہ کر رہا ہے. عقیدے سننے زمانہ, ہم ہر شے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ایک شیعہ بھی پاکستان میں نہ رہے, مار دو سب کو, مگر ان عقیدوں سے پیچھے نہ ایک انچ کل ہٹے تھے, نہ آج ہٹے ہیں, نہ کبھی ہٹیں گے. اور وہ عقیدہ ولایت علی حق فاطمہ زہرا. سارے بولو اگر میں علی کو خلیفہ بلا فرض کہتا ہوں تو اس سے آپ کی توہین کیسے ہو گئی؟ میں علی کو صدیق اکبر کہتا ہوں تو آپ کی توہین کیسے ہو گئی؟ میں علی کو فاروق اعظم کہتا ہوں تو آپ کی توہین کیسے ہو گئی؟ بھئی ہم نے کبھی کہا ہے
کہ یہ نہ کہو یہ نہ کہو، جس کو مرضی جو مرضی کہو، لیکن ہم نے اگر صدیق اور صدیقہ کسی کو کہا ہے تو دیواروں پہ لکھ کے نہیں کہا، قرآن میں لکھے ہوئے کو دیکھ کے کہا ہے۔ بھرے مدینے میں سچوں کو نبی نے لے کے جانا تھا، قرآن کی نگاہ میں صدیق بن کے علی گیا، صدیقہ بن کے زہرا گئی۔ اب اس سے کسی کی توہین کیا ہو گئی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے ہمارے عقیدے جو کل تھے وہی آج ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں گو کے بل پاس کروایا گیا چور دروازے سے، بندے خرید کے۔ یہ خریدار کربلا میں بھی آئے تھے، یہ خریدار آج بھی ہیں۔ جو بھی راہ حسینی میں رکاوٹ بنے دنیا کے مال کی خاطر، وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے۔ اور میں شیعہ سے کہوں گا، آئے کوئی ووٹ لینے تمہارے دروازے پہ، ووٹ کو عزت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو عزت دو۔ ہمارا ووٹ بھی بنام علی، ہماری جانیں بھی بنام علی۔ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی ووٹ لینے آ رہا ہے تو پہلے ہمارا مطالبہ، ہمیں نہیں چاہیے سڑکیں۔ تم لوگ بھی سڑکوں کے پیچھے کے ووٹ دے دیتے ہو۔ ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں گھر نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں بس علی چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں تو ہم اتنی اجازت نہیں دیتے کہ اگر عیسائی گرجے میں اپنی عبادت کر رہا ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کی عبادت میں رکاوٹ ڈالیں۔ اور جہاں تک رہی بات لعنت کی، دشمنان اہل بیت لعن دی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور لعنت بھی گالی نہیں، قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب دیکھیں مثلاً آیت مباہلہ میں اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی۔ کیا اللہ جھوٹوں کے نام نہیں جانتا تھا؟ پھر اس نے نام کیوں نہیں لکھے؟ اگر نام لکھ دیتا تو لعنت محدود ہو جاتی۔ اس نے کہہ دیا جھوٹوں پہ لعنت ہے، اب جو سچے کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے۔ بھئی جب تک قرآن ہے یہ تب تک کا قانون ہے۔ انشاءاللہ یکم ربیع الاول آپ سارے تیار رہیں، علماء و ذاکرین اکابرین سب اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہمارا اس ٹائم جو ہماری کوشش ہے وہ فی الحال اسلام آباد بھر دینا ہے۔ وہاں ماتم بھی ہوگا، وہاں علی حق کے نعرے بھی لگیں گے، وہاں ہم ثابت کریں گے کہ وہ کوئی اور ہے جنہیں بلوں سے ڈرا سکتے ہو۔ ہمارا امام بلوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں ہم پر عزاداری کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، پھر وہاں عزاداری کریں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لبیک یا حسین، چار دن رہ گئے، ایک بہن نے بھائی کا چہروں بنانے آنا ہے۔ میری منت ہے جوانوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، چہروں کے دن بھی کوئی گھر میں نہ بیٹھے، پیدل جلوسوں میں چلا کرو۔ ایک بہن کی سنت تھی۔ شام میں جب وقت گزار لیا نا علی کی بیٹی نے، اللہ کی لعنت و یزید پہ اس ملعون نے میرے مولا سجاد کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، سجاد تڑپ گئے۔ فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔
سنو گی عزادارو؟ بی بی نے کہا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے ابھی بھائی کو ماتم کرنا ہے۔ یہ حسرت ہے فاطمہ کی بیٹی کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ میرا دوسرا مطالبہ، شام سے مدینہ تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے۔ میرا تیسرا مطالبہ، میرا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں۔ رونے والوں جب یہ مطالبے یزید تک پہنچے، یہ ملعون کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر لوں گا مگر سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی عبا کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ سجاد میں قیمت دے دیتا ہوں وہ لے لے۔ رونے والوں جب قیمت کا نام سنا تڑپ گیا غیرت کا بیمار، رو کے کا حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی، کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک گھر خالی کیا گیا، وہ علی کی بیٹی آ گئی، پردہ داروں کو لے آئی اور اعلان کروایا سجاد شامیوں سے کہہ دو اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جب شام کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی تب علی کی بیٹی نے فرمایا شام کی عورتوں یاد ہے جب میں شام آئی تھی تمہاری جولیوں میں پتھر تھے، آؤ جس کی حسرت رہ گئی ہو، زینب شام سے جا رہی ہے، آؤ اپنا جی پورا کر لو۔ شام کی عورتوں نے رو کے کہا بی بی معاف کرنا، ہم نے پہچانا نہیں تھا، بی بی جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، زینب کبریٰ نے فرمایا ارے میں علی کی بیٹی ہوں، ہم سزائیں نہیں دیتے، لیکن میری منت ہے اگر اپنا جرم معاف کروانا ہے، میری سکینہ شام میں رہ گئی، ہو سکے میری سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی کا ماتم کیا، عورتوں سے علی اکبر کا پلسا، قاسم کا پلسا۔ 2 سے 3 منٹ اور سن لو، میں بھائی کے حوالے منبر کروں۔ شام کا زندان بعض روایتوں میں ملتا ہے کچھ لوٹا ہوا سامان بھی واپس کیا گیا۔ میں دعا کروں گا میرا اللہ کوئی ماں بیٹے کو اس رنگ میں نہ دیکھے۔ رونے والوں پہلے آئے ہیں پیاروں کے کٹے ہوئے سر، علی کی بیٹیاں زندان شام میں ماتم کر رہی تھی، پہلا سال آیا ہم شکل پیغمبر کا، اکبر کی ماں آگے بڑھی اور ایک بین بلند کیا واہ اکبر آ، واہ محمد آ، پھر قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، پھر 6 مہینے کا سر آیا، ہر ماں نے ماتم کیا۔ عزادارو سنو گے جملہ، جب بھی کسی کا سر آتا بیویاں نام لے کے بیان کرتی، ایک سر ایسا تھا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب یہ سر آیا ہر بیوی نے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔